میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب اور دیگر تمام انتظامیہ کو کہ خوبصورت پروگرام تشکیل دیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ اکرام اور تکمیل مشکات کے تمام طلباء و طالبات کو۔ اللہ رب العزت سب کو عالم بعمل بنائے، سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ باقی جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے اس نورانی مجلس کے اندر، اللہ رب العزت تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ پروگرام روز روز نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوا کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کر ہم کچھ حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہم یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھا، سب یہ یقین کر لیں، ارادہ کر لیں انشاءاللہ جو سنیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں کلام کی طرف بڑھتا ہوں، میرے پاس محدود وقت ہے، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اپنا کلام پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اور بعض اوقات جوش جذبے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ عرصہ پہلے فلسطین کی مظلومیت کی ہم بات کیا کرتے تھے، آج الحمدللہ مسلمانوں کے سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ عزت اور ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ کون سی ذات ہے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے۔ عزت ذلت دینے والی کون ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت دینے والے کون ہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج سے پہلے، اور یہ ان چند دنوں سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس قبرستان میں ہیں، کیا وہ سارے کے سارے لوگ کوئی میزائل سے یا ڈرون سے یا بموں سے مرے ہیں؟ سارے کے سارے ایسے بھی دنیا سے چلے۔ جس کا وقت جہاں مقرر ہے وہ اسی وقت مرے گا، اس سے پہلے کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، لہٰذا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ذرا اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے میرے ساتھ مل کے بولنا ہے، اور ہم سب چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، لہٰذا کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ چپ کر کے نہ بیٹھے۔ تھوڑے بہت حالات ہے، آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مسلمان ان حالات سے گزر جاتا ہے، نپٹ جاتا ہے، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جان بھی جائے لیکن عقیدہ مضبوط ہو۔ اکثر زمانگا پختانہ رونے دی انشاءاللہ زمان ساتھ براقی اللہ رب العزت اسم زمانگا ایمانونا اللہ پاک دیر بلند ساتھ لی دی، اللہ پاک منگ ٹولتا ہمت و استقامت راکی۔ شاعر ہوئی، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو ایک آواز ہو کے میرے ساتھ مل کے گونج پڑ جائے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے گل پل، چہکے گی کوئی بلبل، مہکیں گے غنچے گل پل، چہکے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مل کے ذرا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ عقیدے کی بات ہے۔ سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر گئے، چھری تلے پسر گئے، ایک خواب کا اثر ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں جو کٹنا چاہتے ہیں، دوسرے اللہ کے نبی ہیں جو کاٹنا چاہتے ہیں۔ چھری تیز ہے،
گردن پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ ان بموں کے اندر، میزائلوں کے اندر، گولیوں کے اندر مارنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مارنے کی صلاحیت اور طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ توجہ، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے جو ٹیکنالوجی کر رہے تھے، جو میزائل کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ان کی مار ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ طاقت صرف اور صرف ایمان کی قوت ہے اور ایمان کی طاقت ہے۔ توجہ، قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک، قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں، بس نام کے بڑے ہیں۔ ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں، یہ ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں، یہ تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا 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 ہے۔ اس وقت بھی ایک فرعون آیا تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، آپ مجھے سجدہ کریں۔ اللہ نے اس کا کیا انجام کیا؟ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی۔ امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے تیارے، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے تیارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ۔ تکبیر! سپر پاور ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور ہے اللہ، سپر پاور ہے اللہ، سپر پاور ہے اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ کچھ عرصے تک ہے نا اس نعرے کے جواب ہی لوگ بھول گئے تھے۔ یہ کچھ عرصہ جب یہ کھاتے ماتے نہیں تھے تو کسی مجلس میں جا کے میں نعرے لگاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ اب سبیلنا سبیلنا کا کیا معنی ہے۔ الحمدللہ آج اللہ نے وہ وقت بھی دکھا دیا کہ مان لیا سب نے کہ عزت ہے ہی جہاد کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا دل کھول کے کہے سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا القتال القتال۔
پښتانه په کلاس اوچت قسم دي ماشاءالله ډېر شي پښتانه دي مدینه ته تل غواړي کنه غواړي ان شاء الله ټول مدینه ته تل غواړي زه ان شاء الله چې مدینه ته لاړ شو خو چې اوس پښتانه غلي نشي پښتو کې وایم ان شاء الله ضرور وای براشه ان شاء الله زلک ډیلو وایم دومره ان شاء الله نه بو تنګما کوما زما سات برا کوي ان شاء الله شاعر وای نمی خانی خو خدا ننوابی خو خوم د مدینه د وطن زملنګي خو خوا پښتانه پچا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھوڑی سی تو اجازت ہے پٹھانوں کی اکثریت ہے پنجابی حضرات تھوڑا سا نمی خانی خو خدا ننوابی خو خوم د مدینه د وطن زملنګي خو خوا نمی لارئی پکار دی نمحل نا غوڑم نزو اہدی غوڑم نجیدد نا غوڑم نمی لارئی پکار دی نمحل نا غوڑم نزو اہدی غوڑم نجیدد نا غوڑم زملنګي خوخوام نز خوبنا غواړم په پلنګونو ښکلو زړه مې تسکین کوي په محلونو ښکلو نز خوبنا غواړم په پلنګونو ښکلو زړه مې تسکین کوي په محلونو ښکلو زپ دربار دا اللہ جولے سوالی خوخوام زپ دربار دا اللہ جولے سوالی خوخوام د مدینے د وطن زملنگی خوخوام نمی خانی خوخدا ننوابی خوخوام د مدینے د وطن زملنگی خوخوام یا اللہ 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 نمی خانی خوخدا ننوابی خوخوم د مدینه د وطن زملنګي خوخوام د نفس شیطان پرزا نور سیدلې نشم زد توبې نه بغیر تر بچ کېدلې نشم نفس شیطان پرزا نور سیدلې نشم زد توبې نه بغیر تر بچ کېدلې نشم نہ غلامی دا نفس نہ بندگی خوخوام نہ غلامی دا نفس نہ بندگی خوخوام دا مدینے دا وطن زملنگی خوخوام نہ مخانی خوخدا نہ نوابی خوخوام د مدینے د وطن زملنگی خوخوام نہ مخانی خوخدا نہ نوابی خوخوام د مدینے د وطن زملنگی خوخوام نعرہ تکبیر اللہ شان رسالت عظمت قرآن پختنود پرنگ جواب اور کی شامت عظمت قرآن زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد مدارس دینیہ زندہ باد سبیلنا سبیلنا الجہاد
الجهاد چونکہ یہاں پر ختم مشکات بھی ہے اور تکمیل قرآن بھی ہے، حفاظ اکرام نے یہاں پر الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور ختم مشکات جن بچوں نے کیے ہیں تو ان کو بھی مبارکباد ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جن بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، اور یہ دنیا اس کائنات کی ڈگریوں میں سے سب سے بڑی ڈگری ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ڈگری نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام اپنی توفیق کے مطابق مولانا محمد صاحب اور ان کے تمام ٹیم نے اس کو ترتیب دیا، اپنی توفیق کے مطابق یہاں پر کوئی مہمانان گرامی، معززین علاقہ، علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، لیکن انشاءاللہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے، کل میدان محشر میں یہ چھوٹا سا سٹیج نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا سٹیج ہوگا، اور جس کے مہمان، جس کے میزبان بلکہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خود اللہ رب العزت اس کے میزبان، اور انبیاء علیہ السلام، اور مجمع کتنا بڑا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، سارا کا سارا مجمع، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، سارے کے سارے تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان حفاظ اکرام کو سٹیج پہ بلائیں گے۔ صرف اور صرف یہ حفاظ اکرام نہیں بلکہ ان کے والدین کو وہ سٹیج پہ بلایا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کی دستار بندی فرمائیں گے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کی دستار بندی فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ تو یہ اعزاز جن لوگوں کو ملا، یہ جو حفاظ اکرام ہے، حفاظ اکرام ان کی زیارت فرما لیجئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے جیبوں کے اندر 10 جنت کے ٹکٹ موجود ہیں کہ ان کے خاندان میں سے جو لوگ اپنے اعمال کی بدولت وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں اختیار دیں گے کہ بھئی ان کو جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ فخر سے آج اگر آپ قبرستان کے اوپر جاتے ہیں تو کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے اے قبر تیرے پاس ایک MNA صاحب کی والدہ آ رہی ہے، تمہارے پاس جنرل کی والدہ آ رہی ہے، تمہارے پاس ایک کرنل کی والدہ، تمہارے پاس وزیر اعظم کی والدہ آ رہی ہے، صدر کی والدہ آ رہی ہے، لیکن بڑے فخر سے حافظ قرآن کی والدہ، اور وہ حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس حافظ قرآن کی والدہ آ رہی ہے، آپ کے پاس عالم دین کی والدہ آ رہی ہے، یا اللہ آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جہان میں یہی کام آئے گا۔ اب جو حفاظ کرام ہیں آئیے ان کی زیارت فرما لیجئے۔ حفاظ کرام تھوڑا سا یہاں پر تشریف لیں، ان کی دستار بندی ہے، حافظان مخ کے راشے آپ ان کی زیارت کیجئے انشاءاللہ۔ آئیے ان کی شان میں ایک نظم بھی پڑھتے ہیں، آپ تمام حضرات ان کا استقبال بھی کیجئے نعروں کی گونج کے اندر۔ حافظان راشے حافظان۔ یہ وہ جنتی چہرے ہیں جن کے انشاءاللہ العزیز کل کے میدان محشر میں بھی دستار بندی ہوگی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا شاعر ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گونج پڑ جائیے، سارے آپ کے بچے ہیں، ذرا اپنے بچوں کے لیے کم سے کم سبحان اللہ کی صدا گونج جانی چاہیے۔ دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، دیکھیے کتنا جاں پرور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے، ان کا جو رتبہ کیا کہیے۔ سبحان اللہ۔ ہر شعر کے آخر میں سبحان اللہ کی گونج ہونی چاہیے۔
حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے مولا کے یہاں روزے محشر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نین محافظ قرآن کے جانباز سپاہی قرآن کے الحمدللہ آج ہمارے وطن عزیز کے سپہ سالار وطن عزیز کے محافظ بھی حافظ قرآن ہیں کہہ دیئے سبحان اللہ یہ نین محافظ قرآن کے جانباز سپاہی قرآن کے محبوب خدا او پیغمبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زینوں پہ ترقی کے یہ سب فردوس میں چڑھتے جائیں گے زینوں پہ ترقی کے یہ سب فردوس میں چڑھتے جائیں گے قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کے والدین کے لیے اعزاز ان بچوں کے جو والدین یہاں تشریف فرمائے ہاتھ کھڑا کریں ذرا ددی والدین کوئی پلاران روریاں سوکھ دی ماشاءاللہ یہ ان کی چہرے کی زیارت کیجئے ان کے چہرے کی زیارت ان کی انشاءاللہ میدان محشر میں دستار بندی ہوگی شاعر کہتے ہیں ماں باپ کے سر پہ حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا ماں باپ کے سر پہ حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا چمکے گا وہ سورج سے بڑھ کے سبحان اللہ 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 آخر میں باواز بلند کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخر میں چونکہ ہمارا یہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں قسمت بچیوں والے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی سویا ہوا نصیب
جگاتی ہیں بیٹیاں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں۔ اور عجیب اللہ رب العزت کا نظام ہے، ذرا سوچئے گا، ہم اپنی بیٹی کو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ناز و نخرے کے ساتھ پالتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے بعض اوقات رشتہ کہیں غیروں میں ہو جاتا ہے، اوروں میں جو ہمارے خاندان قبیلے سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم بیٹی کو اٹھا کے اس اجنبی کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹی ہماری خاطر، اس دین کی خاطر شریعت کے ساتھ چل پڑتی ہے ان کے ساتھ۔ کتنی بڑی قربانی ہے میرے اللہ رب العزت کی شریعت ہے۔ بیٹیوں والے اس کو سمجھیں گے جنہوں نے اپنے گھروں سے اپنی بیٹیاں رخصت کی ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، بابا کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، بابا کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔ اب ان سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب ان سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب ان سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں۔ اور توجہ، یہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا، ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کے، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اکابر علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اس ادارے کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی باز محمد صاحب کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت اجتماع میں
हज़रत ने मुझे शिरकत करने का हुक्म फरमाया। नमाज मगरिब का टाइम करीब है और आज जामिया अरबिया लिल बनात और बनीन का इफ्तिताही तालीमी साल का आगाज़ है। ये बनात का मदरसा भी है और बनीन का भी है। इन इदारों का बुनियादी मकसद ये है कि माशरे में ऐसे अफराद को तैयार करना कि वो एक बेहतरीन मुसलमान हो, आलिम बाअमल हो और दीनी हवाले से उम्मत की रहनुमाई फरमाए। आज चूँकि बुखारी शरीफ का दरस का इफ्तिताह होगा और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल तूरू साहब दरस का आगाज़ फरमाएंगे, मैं मुख्तसर वक़्त में चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने पेश करूँगा कि माशरे में दीनी एतबार से बच्चों के इस्लाम में माँ बाप का बहुत बड़ा दखल होता है। आज औलाद के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, हर चीज़ के लिए टाइम है, कारोबार के लिए टाइम है, मुलाजिमत के लिए टाइम है, लेकिन बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दिया, मदरसे में दाखिल कर दिया। अब बच्चे की तरबियत में माँ बाप जब तक हिस्सा नहीं लेंगे बच्चे की तरबियत सही मानों में नहीं हो सकी। माँ का गोद, मेरी बहनें और बेटियां सुन रही है, माँ का गोद सबसे पहले तरबियत का, तालीम का दरसगाह है। जिस बुखारी को आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए कुछ अरसे के बाद आंखों की बेनाई ख़त्म हुई। वालिदा बेचारी रोती थी, रात को तहज्जुद में उठ करके रोती थी और कहती थी कि अल्लाह, मेरा सबसे बड़ा तमन्ना और ख्वाहिश ये था कि मेरा ये बेटा बड़ा होकर मुहद्दिस और मुफस्सिर बने, लेकिन आपने इसके आंखों की बेनाई ले ली। अब ये आलिम कैसे बनेगा, मुहद्दिस कैसा बनेगा, मुफस्सिर कैसे बनेगा। अल्लाह करीम ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। तहज्जुद के लिए उठी, काफी देर तक रोती रही, रब्बे करीम से दुआएं करती रही, फिर उसकी आंख लगी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में दीदार हुआ। कहने लगा, बेटी आप क्यों परेशान है? कहने लगी, मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, उसकी आंखों की बेनाई खत्म हो गई। फरमाए परेशान मत हो, अल्लाह करीम उसकी आंखों की बेनाई वापस कर देगा। ये वालिदा उठी, मोहम्मद बिन इस्माइल सुबह उठे, माँ को कहने लगे, अम्मा मेरी आंखों की बेनाई ठीक हुई है। और माँ ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ा, एक मकतब में भेजा, एक आलिम मुहद्दिस के पास, और फिर जब बड़े हुए मक्का मुकर्रमा में जाकर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के यहाँ उसको छोड़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीमी साल तालीम मुकम्मल कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसी हरम में बैठ करके इस बुखारी शरीफ को लिखा। कैसा लिखा? इस बुखारी शरीफ में टोटल 9000 के लगभग अहादीस है। हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया, पाक साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर इस्तिखारा किया, और इस्तिखारा करने के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़े, फिर बैतुल्लाह के सामने बैठ करके एक एक हदीस को लिखा। आप अंदाजा लगा ले, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 9000 अहादीस बुखारी शरीफ में जमा किया है। 9000 अहादीस से पहले रोजाना गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ करके हदीस लिखी है। हमारे मुहद्दिसीन और तमाम उलमा इस पे मुत्तफिक है कि कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतरीन किताब वो बुखारी शरीफ है, और कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो बुखारी शरीफ है। जिस इमाम बुखारी ने बुखारी लिखा है, जो आज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, क्या इसमें उसके माँ का हिस्सा नहीं होगा? और इमाम बुखारी जब फौत हुए, दुनिया से जाने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र से खुशबू आती थी। तो माँ का गोद पहला तालीमी दरसगाह है, और माँ नेक हो, औलाद नेक होंगे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यतीम बच्चा, माँ ने चाहा
کہ میرا یہ بیٹا محدث بنے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بیٹے کو مدینہ منورہ پہ بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ کا سب سے بڑے امام امام مالک ہے، جاؤ اس سے احادیث پڑھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، ماں نے وصیت فرمائی پوری راستے میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ میں دن کو بھی تلاوت کرتا تھا، رات کو بھی تلاوت کرتا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچا 8 دن مسلسل میں نے سفر کیا، اور 8ویں دن جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو میں نے 16 قرآن مجید پڑھے تھے، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے احادیث پڑھا، اور احادیث پڑھنے کے بعد جب مدینہ منورہ سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ کے لوگ امام شافعی سے بڑے محبت کرتے تھے۔ گھر جب آنے لگے لوگوں نے اس کو بڑے تحائف دی۔ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے، سونا اور چاندی، دینار اور درہم، کپڑے، یہ تمام چیزیں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ماں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اپنے اس محدث بیٹے، اس یتیم بیٹے جس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے انتظار میں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے اور اونٹوں کا ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ، گائے اور بہت سے بکریوں کے ساتھ، ماں نے دیکھا، ماں کے قریب آئے اور اپنے سواری سے اٹھ کر کے ماں کے پیشانی کو بوسہ دیا، لیکن ماں کے چہرے پہ وہ ندامت، پریشانی کے اثرات تھے۔ امام شافعی کہنے لگے اماں تیرا بیٹا محدث اور مفسر بن کر کے واپس آیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ امام شافعی نے فرمایا، میری والدہ نے کہا بیٹا میں نے قرآن اور حدیث حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ یہ مال اور دولت، یہ اونٹ اور یہ گائے اور یہ بکریاں، یہ دینار اور درہم، یہ سونا اور یہ چاندی، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا میں نے کہا یہ لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیا۔ کہنے لگا نہیں، میرے گھر میں یا دنیا جائے گا یا قرآن اور حدیث جائے گا۔ امام شافعی فرماتے کہ میں نے کہا والدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں قرآن اور حدیث جائے گا، اور ان چیزوں کو، مال اور دولت کو میں یہیں پہ تقسیم کرتا ہوں۔ ہمارے بر صغیر و پاک کے خواجہ بختیار رحمہ اللہ ماں ایسی تھی، اس کو والدہ نے مکتب میں داخل کیا، اور جب یہ مکتب سے فارغ ہو کر گھر آتے تھے والدہ کہتی تھی اماں کھانا کھلاؤ، کہتی تھی بیٹا رزق دینے والا اللہ کی ذات، 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کر کے صلاۃ حاجت پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور ماں پہلے سے روٹی پکا کر گھر میں ایک جگہ پہ رکھتی تھی۔ اب بیٹا کھانا تلاش کرو، کبھی الماری سے، کبھی کسی اور جگہ سے۔ ایک دفعہ والدہ کہیں دور گئے، خواجہ بختیار وہ مکتب گئے تھے، والدہ لیٹ ہوئی، اور وہاں سے خیال آیا بچہ گھر آیا ہوا ہوگا، اور کھانا جب نہیں ملے گا اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اسے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رزق دینے والا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، عزت دینے والا اللہ کی ذات۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا خواجہ بختیار وہ سوئے ہوئے تھے، کہا اٹھو میرے شہزادے، کھانا کھایا؟ اس نے کہا ماں کھایا۔ کہاں سے کھایا؟ کہا وہی طریقہ، وضو کر لیا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد میں نے کھانا تلاش کیا، اما کھانا ملا، لیکن آج جو میں نے کھانا کھایا ہے ایسا کھانا میں نے کہیں نہیں کھایا۔ والدہ نے کہا کھانا کہاں سے کھایا؟ تھوڑا سا بچ گیا تھا، وہ اماں کو دیا۔ جب کھایا تو اماں نے کہا یہ کھانا رب کریم نے جنت سے بھیجا۔ اور خواجہ صاحب ایک دفعہ ہندوؤں کے ایک مجمع میں گئے اور بڑی پر اثر تقریر کی، پورا مجمع وہ مسلمان ہوئے، اور والدہ کو آ کر خوشخبری دی کہ آج پورے ہندو کے مجمع نے اسلام قبول کیا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میری بہنیں سنیں اس کو، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ کہا اماں کیسے کمال نہیں ہے؟ واز میں نے کی، نصیحت میں نے کی، میرے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کہہ رہے یہ کمال آپ کا نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ والدہ نے کہا یہ کمال میرا ہے، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو باوضو ہو کر قرآن کا تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا۔ ماں باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے
اولاد کو دودھ پلایا کرتے تھے، بچے بڑے ہو کر محدث بنا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام ترمذی، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتی، حافظ دامن، مولانا شیخ الہند، حضرت مدنی، علامہ احمد لاہوری، میرے بہنیں اور میرے بیٹیاں بتائیں، آج ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے گانا گاتی ہوئے اور ڈرامہ دیکھتی ہوئے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ان مدارس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے بہنیں اور بیٹیاں تیار کریں کہ وہ اولاد پہ تربیت کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ یہ بیٹا بڑا ہو کر محدث اور مفسر بنے۔ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ افغانستان کا بادشاہ ہے، وہ اس نے بیٹے کو بھیجا محاذ پہ، اور پھر آ کر اطلاع دی بی بی کو کہ اس محاذ پہ ہمیں شکست ہوئی، شاباش، اس محاذ پہ آپ کا بیٹا وہاں سے بھاگا، ہمیں شکست ہوئی۔ بی بی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ پھر اطلاع آئی کہ اس محاذ پہ رب کریم نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ بی بی کو آ کر کہا کہ پہلا اطلاع غلط ہے، یہ اطلاع ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پہلے کیسے کہا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے؟ بی بی نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ باوضو ہو کر قرآن کا تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا۔ اور آج بھی مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ کشمیر مظفر آباد کا ہمارے ایک فوجی جوان شہید ہوا ہے، اس کے والدہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، اس نے کہا پہلے میرے بیٹے کو دیکھو، اگر گولی سینے پہ لگا ہے اس کا لاش لے کر آؤ، اور اگر گولی کمر پہ لگا ہے میرے بیٹے کے لاش مت لاؤ۔ انہوں نے دیکھا اور اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کے چھاتی پہ 26 گولیاں لگی۔ ماں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ حضرت حنسا کے 4 بیٹے، یہ مدارس کی برکت، 4 بچوں کو حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، 4 بچوں کو وصیت فرمائی کہ کل اسلام اور کفر کا لڑائی ہے اور تم نے ایک نے آگے بڑھنا ہے اور شہید ہونا ہے۔ 4 شہید ہوئے، اور والدہ کو اطلاع ملی، سجدے میں گر گئے، اور گرتے ہوئے اس نے کہا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ مجھے میری مغفرت فرما دے، لیکن میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں نصیب فرمائے جو اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور یہی بچے بیٹے بڑے ہو کر محدث بنے، مفسر بنے۔ اللہ کریم اس ادارے کو قبولیت اور محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے، اور میرے بہنوں اور بیٹیوں کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اکرام راشد جی آ جائیے، حضرات علماء اکرام تشریف لیں، بچو دس سے یار پٹکی اور کے تو یہ بچے ہیں جی، بچوں یہ 8 بچوں نے جو نا حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ حماد بن مراد گل، چلے پٹکی اخلے بچو شبزر طول اور کے مفتی سے، حماد بن مراد گل، یاسر بن رفیق، اسد بن خان محمد۔ تمام حضرات عثمان غنی بن محمد اکرم، بچو پاغ طرف مالے سے خواہ یہ بچو پاغ طرف مالے واپس سے شابس پیاخ کا تدی طرف مالے کچھ سلاموں کے بچو طول ملمنوں سے سلاموں کے شابس۔ عثمان غنی بن محمد اکرم، اقبال خان صاحب طرف نہ چدے ماشاءاللہ دو طلباء کرام دو پارا چدے انعام ہم دے، اللہ تعالیٰ دے دوید آراتل چدے اقبال دربار کے قبول و منظور کی، ددید امین و محبت تے اللہ چدے قبول و منظور کی۔ شاہد بن دسدی بشرمل، شاہد بن بشرمل، عبد الرحمن بن محمد عارف،
دا هغه طالبان دي چې بیلګر مناسب خبره تاسو وو ته چونی مړی ویلل دا هغه طالبان دي ښا دا اوس چونی مړی نه دا حافظ قرآن دي د خیره سره اچھا عبدالرحمن بن محمد عارف تیمور بن محمد آصف عمیر بن محمد نعیم اوس ربی بابل ذکی رابی بن اختر رابی بنت اختر دا ماشوم د دام دی رش ماشوم دی خزا رابی بن اختر مشکات والا مرو غواړو کنه مشکات والے تشریف لے آئے اچھا ماشاءاللہ میں عزت میں آپ اپنے نوجوان دوست جناب ظفر سفاری صاحب ان کی آمد پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے میں اپنی طرف سے اور ادارے کی طرف سے ان کا مشکور ہوں مشکات شریف کے ختم کرنے والے محمد وصال بن حاجی محمد رازی شاہ بزر کوئی نماز کا وقت بھی جو ہے نا قریب آگے آجے تشریف لائے حضرات علماء اکرام کے دست اقدس سے اپنے سروں پہ دستار باندھے روح اللہ بن عبدالرزاق روح اللہ بن عبدالرزاق اسد بن خان محمد یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ مشکات شریف اول تاخر بڑھی ہے یاسر بن رفیق خان خیال کوئی دا سٹیج چھ دے لگ لگا مبارکم شزا ما تو مبارکی تا سورانک لہو خدے دے وہ بخین عثمان غنی بن محمد اکرم زبیر بن محمد نعیم زبیر بن محمد نعیم عثمان بن محمد نعیم عبدالرحمن بن عارف عبدالرحمن بن عارف صحیح زه ټیک شو دا خبر او نه موږ د مخکې بس نماز انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہی جماعت کے ساتھ ہوگی آپ تمام حضرات کوئی ٹینشن فکر نہ کریں ٹھیک ہے سارے علماء اکرام مفتیان اکرام یہاں پر موجود ہے آذان بھی ہوگی اور جمع بم کی گی خطرانہ انشاءاللہ تعالی تاسو اس فکر میں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے طعام کا انتظام کیا لنگر کا انتظام کیا ہے ہاں دیکھو راشد حافظان راشد التقی قاری سب سے تصویر بس شاہ بزر کے راشد شاہ بزر کو بچو خود رکھے دیکھو خود رکھے زخیر شاہ بزر کو شاہ بزر میں ظفر سواری صاحب کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے محفل میں آئے بس پوچھو مفتی صاحب تم اور سواد رکھے زبر شو چلو اس طرف آ جاؤ بیٹا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار میرے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے یا اللہ حافظ قرآن کے جو فضائل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ان کو اور ان کی والدین کو نصیب فرما اور جن علماء کرام نے مشکات شریف پڑھا ہے یا اللہ مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما حضرت مفتی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما جتنے حضرات تعاون کرنے والے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کو رزق حلال نصیب فرما میری جتنی بہنیں اور بیٹیاں آئی ہے سب کو حیا والی زندگی نصیب فرما بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما
میرے اللہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مادر مملکت کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں حضرت سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا اللہ سب کو سکون والی زندگی نصیب فرما، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی اور جتنے بھی شرکاء آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں جامعہ کی طرف سے اپنی طرف سے جناب محترم شیخ حضر صاحب جو بہت پہلے تشریف لائے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اذان ہوگی اور یہیں پر ہی جو ہے نا اجتماعی طور پہ جو ہے نا وہ کھانا بھی ہوگا اور نماز انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہی ادا کی جائے گی۔ بانگ بسوک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا تفلحون۔
بند کر دیں. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آواز کھولیں, ساؤنڈ جو ہے ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول من قبل وفي ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله ما شاء الله أجملت أحسنت يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيه. فوسطن به جمعا إن الإنسان فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر
وحصل ما في الصدور الله ما شاء الله ما شاء الله إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف صدق الله